الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولایت فقی کے موضوع پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور کتاب ولایت فقی ولایت فقاہت و عدالت آیت اللہ العظمی جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کی یہ معروف کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں 6-7 فصلیں بنائی ہیں، اور ہم اس کا ایک اجمالی تعارف پڑھ چکے ہیں کہ پہلی فصل انسان، آزادی، عبودیت، قانون سے مربوط ہے، جبکہ دوسری فصل حکومت اسلامی اور اس کے اہداف، اور تیسری فصل ضرورت ولایت فقی، جبکہ چوتھی فصل میں ولایت فقی یا وکالت فقی اس کے موضوع کو مطرح کیا ہے۔ پانچویں فصل ولی فقی کے اختیارات اور وظائف۔ چھٹی فصل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں ولایت فقی اور عزت عوام الناس، عزت مردم، اور ساتویں فصل میں انہوں نے نقد اور اعتراضات اور اس کے شبہات وغیرہ کے جوابات دیے ہیں۔ ہم پہلی فصل میں تھے۔ ہم نے پہلی فصل میں آزادی سے آغاز کو مطالعہ کیا۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ نے آزادی سے ولایت فقی کے جو ابتدائی مقدمہ ہے اسے آزادی کا عنوان قرار دیا ہے، یعنی اس بحث کا جو آغاز ہے اس کو کرنے سے پہلے چند مقدماتی امور کو حل کرنا ضروری ہے، اور اس میں انہوں نے سب سے پہلے جس امر کو حل کیا ہے وہ انسان کی آزادی، پھر عبودیت اور قانون، یہ چند چیزیں ہیں کہ جس کو انہوں نے خصوصی طور پہ حل کیا ہے۔ آزادی کے حوالے سے آپ جان چکے ہیں کہ آزادی کسے کہتے ہیں؟ قید و بند جس میں نہ ہو، البتہ ہر قسم کی قید و بند نہیں، بلکہ انسان کی نشوونما کے لیے یا انسان کی زندگی کے لیے ہر وہ امر کہ جو ضرر رساں ہے یا اس کو محبوس یا قید و بند کا شکار کرتا ہے، اس سے چھٹکارا پانا آزادی ایک نوع کہلاتا ہے۔ آزادی کا پھر مفہوم آگے اسلام اور غربی مفکرین اس کے تناظر میں آپ نے دیکھا، لہٰذا یہاں پہ ایک سوال ابھرتا ہے، آزادی سے انہوں نے کیوں آغاز کیا؟ کیا تعلق ہے ولایت فقی کا؟ کیونکہ جب آپ اس مقدمے کی ترتیب پہ دقت کریں گے تو بہت سارے شبہات ہمارے دور ہو جائیں گے جو آج کے دور میں ابھارے میں ہیں، کیونکہ جو آغاز اسے پڑھے ہی فقہی تناظر میں، اور وہ بھی علم فقہ میں باب کتاب القضاء کے تناظر میں، تو اس کے ذہن تو شبہات سے گھر جائے گا۔ جیسے بھی ہمارے پاس ایسے موجود ہیں طلباء جنہوں نے علم فقہ کو پڑھا اور اس کے ضمن میں ولایت فقی کی بحث کو پڑھا، اور کئی قسم کے شبہات کا شکار ہونے کے بعد، یا ان کے اساتذہ جو شبہات کے شکار تھے، اپنے اساتذہ کے پیروں ہونے کی وجہ سے وہ شبہات کا جو ایک اپنے وجود کے اندر ظلمتیں لے کے آئے، اس کو وہ حقانیت سمجھتے ہیں، معاشروں کے اندر بیان کرتے ہیں، اور ولایت فقی اور دین اسلام کے اس خوبصورت ترین نظام کی مخالفت کرتے ہیں۔ جبکہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ولایت فقی کی ضرورت، اس کی حاجت، اس کی اہمیت وہ کس طریقے سے روشن ہوتی ہے۔ لہذا پہلا ہمارے مثلا ایک شبہ میں اس میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں جس کے جوابات آئندہ آئیں گے، لیکن آپ آزادی اور قانون اور عبودیت انہی 3 عناوین کے تحت اس شبہ کا جواب آرام سے دے سکتے ہیں۔ مثلا ولایت فقی صرف ایران کے ساتھ مختص ہونی چاہیے۔ ایران سے باہر کیوں ولایت فقی؟ ولی فقی تو ایران سے باہر نہیں ہے، وہ تو ایران کے اندر ہے ولی فقی۔ پھر ایرانی کیوں ولی فقی؟ اس کی ہم کیوں بات مانیں؟ ہم اپنے لیڈران کی بات مانیں گے۔ ایک سے زیادہ ولی فقی ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ مختلف طرح کے شبہات کھڑے کرتے ہیں، اور پھر بیان کرتے ہیں کہ ہر مجتہد ولی فقی ہے، کیونکہ ولی فقی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ فقی سے مراد افتاء، فتویٰ دینے والا، یا قاضی لے لیتے ہیں، بس یہ 2 مراد لیتے ہیں۔ اس دور میں کہتے ہیں کہ قاضی اپنے فیصلے میں وہ سرپرست ہے، ولی یا حاکم ہے، فتویٰ دینے والا فتویٰ دینے کے اعتبار سے حاکم شرع کا نائب ہے، نمائندہ ہے، اور اس کی پر بھی ممکن ہے اس کا اطلاق کیا جا سکے، تو وہ کہتے ہیں ہر بندہ ہی ولی فقی ہے۔ آپ جب سیاسی اور حکومتی معنی میں لے کے آتے ہیں
یہاں پہ وہ بحث کر دیتے ہیں یہ کس عالم نے کہا، یہ کس بندے نے کہا، کون سی آیت ہے، کون سی روایت ہے، عجیب و غریب ایک بحث شروع کر دیتے ہیں۔ دین اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے احکامات کو نازل کیا ہے اسے ایک نظام کے تحت اللہ نے قرار دیا ہے، کیونکہ انسان کے بالآخر اس نے زندگی بسر کرنی ہے، اس کی بدن کی حاجات ہیں، اس کی روح کی ضروریات ہیں، اس نے اس دنیا میں نشو و نما پانا ہے۔ انسان کے بدن کی حاجات انفرادی بھی ہیں اور اجتماعی بھی ہیں۔ ابھی ہم میں سے جس کا گھرانہ آباد ہے، بیوی بچے ہیں، اس کو پکڑ کے ایک جگہ پہ آپ الگ لے جائیں اور بہترین دنیا کی نعمتیں دیں، وہ زندگی بسر کر سکے گا؟ یا وہ اجتماعی زندگی کا محتاج ہے، وہ کہے گا کہ یہ سب نعمتیں مجھ سے لے جاؤ، مجھے یہ اجتماعی میری زندگی گھر کی دے دو؟ کس کا انتخاب کرے گا وہ؟ یقیناً گھر کی اجتماعی زندگی کا، کیونکہ اس کی صحت، اس کی زندگی کے لیے یہ اجتماعی زندگی ضروری ہے، وَإِلَّا ناقص ہے وہ۔ اس لیے انسان کے بدن کے نشو و نما کے لیے، انسان کے بدن کے ارتقاء اور کمال کے لیے اس کی جہاں انفرادی ضروریات کا پورا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اجتماعی ضروریات کا ہونا بھی پوری ہے۔ یعنی جس طرح سے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، یہ اس کے بدن کی ضرورت ہے، اس کا دوسروں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے اس کا ایک تعلق اور روابط وہ اجتماعی حلقے سے بھی ہیں، اپنے خاندان سے ہیں، قبیلے سے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے ہیں، اپنے دوستوں سے ہیں، جہاں پہ وہ کام کرتا ہے یا پڑھنے لکھنے جاتا ہے اس ماحول سے ہے، جس محلے میں یا جس شہر میں زندگی بسر کر رہا ہے، یہ سارے کے سارے اجتماعی اس کے تقاضے ہیں۔ جب ہم آزادی کہتے ہیں تو بدن کی نشو و نما کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں ان کا مہیا ہونا آزادی کہلائے گا، وَإِلَّا وہ آزادی نہیں کہلائے گا۔ اس لیے ابھی انشاءاللہ ابھی کتاب میں آج ہم پڑھیں گے، غلامی کی انہوں نے قسمیں کی ہیں۔ غلام روح ہو جاتی ہے، غلام بعض اوقات انسان کے نظریات اور افکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات انسان کا بدن غلام کر لیا جاتا ہے، بعض اوقات قوموں کو غلام کیا جاتا ہے، ابھی آگے پڑھیں گے۔ لیکن آزادی کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر محدود مدت انسانوں کو اور انسانی معاشروں کو رکھا ہے، ہر دو محدود مدت کے لیے۔ نہ انسان دیر پا ہے اور نہ انسانی معاشرے دیر پا ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ زمین ایک میدان کی مانند ہے، پہلے بھی جیسے عرض کیا، اس کے اندر ہمیں سہولیات چند دے کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے اور رہنمائی کی ہے کہ کیا کیا کام کرنے ہیں۔ اب انسان اس میں جب اپنا ٹائم گزار لے گا، جیسے اب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، ایک ٹائم پیریڈ کے لیے جاتے ہیں، اب اس نے جب وہ ٹائم گزار لیا تو ختم، پھر وہاں سے اٹھا لیا جائے گا، جسے موت کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ انسان کو بالآخر نشو و نما چاہیے، بالآخر انسان کو کمال چاہیے۔ مثالیں آپ بہت ساری لا سکتے ہیں، لیکن اس کے تناظر میں صرف آزادی کی اہمیت کو سمجھیں کہ اولین چیز جو انسان کو حیات بخشتی ہے، جو انسان کی زندگی کو زندگی عطا کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ آزادی ہے۔ بدن کو ملنے والی آزادی، فکر کو ملنے والی آزادی، روح کو ملنے والی آزادی۔ اگر یہ آزادی انسان کو نصیب نہ ہو تو نشو و نما وجود میں نہیں آئے گی۔ اس جگہ پہ بدن کی آزادی کو تو ہم سارے محسوس کرتے ہیں، فکر کی آزادی بہت مہم ہے۔ جہاں پہ فکری غلامی پائی جائے، وہ بے شک سید ہو، بے شک سید نہ ہو، شیعہ ہو یا شیعہ نہ ہو، پاکستانی ہو یا پاکستانی نہ ہو، وہ اصلاً سوچنے کے عمل کو انجام نہیں دے سکیں گے۔ وہ کیا؟ سوچ کے عمل کو انجام صحیح طرح نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہمارے مثلا پاکستان میں بالعموم ایسا دکھائی دیتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ عموماً ایک گرفتار افکار کو گرفتار کر لیا گیا ہے، افکار کو انہوں نے قابو کیا ہے، گرفتار کیا، غلام کر لیا گیا ہے۔ وہ غلامانہ طریقے سے ہی پھر سوچتا ہے، اس سے سوچ بچار کی آزادی کو چھین لیا گیا ہے۔ اگر وہ سوچ بچار کرے گا، فکر دے گا، نظریہ دے گا، رائے دے گا، ممکن ہے گرفتار کر لیا جائے، ممکن ہے پورا معاشرہ اس کی مخالف ہو جائے۔ لیکن بالآخر ضروری ہے آزادی، فکری آزادی ضروری ہے، عقیدے میں آزادی ضروری ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے، کیونکہ ہم سابقاً غربی نظریے کو پڑھ چکے ہیں کہ جو مفاد پرست ایک نظریہ تھا، مٹیریلسٹ نظریہ، اس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آئیں اب ہم آزادی، عقیدے کی آزادی کو دیکھیں۔
کیونکہ جسم کی آزادی کا احساس ہم کرتے ہیں، جسم میرا ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوں، پاؤں بندھے ہوئے نہ ہوں، سلاخیں میرے آس پاس نہ ہوں، یہ بدن کی آزادی ہم اسے کہتے ہیں۔ بدن کی آزادی کے لیے جس طرح چرند پرند ہیں، جس طرح حیوانات ہیں وہ شور مچاتے ہیں، اسی طریقے سے انسان بھی شور مچاتا ہے، وہ بھی خواہاں ہے، وہ بھی پھرنا چاہتا ہے۔ حقیقت میں انسان کا بدن جتنا بھی آزاد ہو جائے، ایک زندان کے اندر یہ غور کرے تو، اور اس زندان کا نام ہے دنیا۔ وہ کہاں جائے گا دنیا سے؟ آپ ذرا فضا کے اوپر جہاز میں جا کے دیکھیں تو آپ تنگ آ جائیں گے، کہیں گے یہ کب اترے گا اور میں آزاد ہوں گا۔ وہ کہے گا میں فضاؤں کے اندر نہیں جانا چاہتا۔ وہ پانی میں اتر کے دیکھ لے، وہ سوچتا ہے کہ کب میں زمین کے اوپر دوبارہ چلوں گا۔ تو ویسے ہی جہاز ایک چھوٹا سا ڈبہ سا ہوتا ہے، اس میں اتنی مختصر سیٹ تو انسان کو ویگن میں نہیں ملتی جتنی ادھر انسان کو ملتی ہے۔ نہ ٹانگیں پھیلا سکتا ہے صحیح طرح، نہ دائیں بائیں جا سکتا ہے، تھوڑا سا دھچکا لگے تو عجیب سی کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے۔ تو وہ اوپر اڑتے ہوئے نئے چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ ایسی زمین اور بادل ہی نظر آتے ہیں، ایک بادل زمین کی مانند پھیلے ہوئے نظر آئیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک احساس ہے، اگر غور کرے تو بدن انسان کا کوئی ایسا لامحدود آزادی نہیں رکھتا، محدود آزادی رکھتا ہے۔ نہ فضاؤں میں پرواز کر سکتا ہے، نہ پانی کے اندر تیر سکتا ہے، نہ زمین کے اوپر دوڑ سکتا ہے۔ ایک محدود مقدار تک یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ محدود مقدار تک پہاڑوں پہ بھی چڑھ سکتا ہے، محدود مقدار تک فضاؤں میں پرواز کر سکتا ہے، محدود مقدار تک پانی میں اتر سکتا ہے، محدود مقدار تک سفر کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بدن اگر ایک جہت سے دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی آزادی کو محدود کیا ہے، کیونکہ مخلوق محدود ہے، تو وہ محدود ہے، ایک حد بندی ہے۔ اب اس حد بندی میں، جسم کی اس حد بندی میں، بعض تو ایسے ہوتے ہیں ہمارے اپنے علاقوں گاؤں میں یا شہروں میں ایسے بہت سارے افراد مل جائیں گے، وہ اپنے گھر سے نہیں باہر نکلتے، ان کی کل تفریح گھر ہے، انہیں آپ پھرانے لے جائیں ان کا دل تنگ ہونے لگ جائے گا کہ کہاں ہم آ گئے، صحیح ہے؟ وہ صرف اسی جگہ پہ رہا، آپ کہیں گے یار یہ کیا عجیب اس کی نفسیات ہے، یہ کمرہ چینج کر کے سلاخیں ڈال دو تو کیا، اسے تو حتماً قربانی دینی چاہیے، کیونکہ یہ تو پہلے اندر رہنے کا عادی ہے۔ چھوٹے سے ایک کمرے میں تاریکی کے اندر تھوڑی سی لائٹ جلی ہو تو اس کو تو یقیناً قربانیاں دینی چاہیے، اس کے لیے تو جیل مشکل نہیں ہے۔ بہرحال بدن کی آزادی کا احساس انسان فوراً کرتا ہے۔ دین اسلام بدن کی آزادی کا قائل ہے، کوئی کسی کو اسیر نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو محبوس نہیں کر سکتا، زندان میں نہیں ڈال سکتا، مگر یہ کہ کسی قانونی ضابطے کے تحت۔ ابھی آگے قانون کی بات آ رہی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خلق کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے۔ مالک نے اپنی مخلوق کو، اپنے مملوک کو جس طرح کی آزادی کی نوعیت اور ٹائم پیریڈ ایک مدت دی ہے، اس میں وہ جیے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بحث، آیا فکری طور پہ بھی آزاد ہے؟ ابھی انشاءاللہ ہم قانون کو پڑھیں گے۔ قانون ایک آ کے پابند کرتا ہے، آیا وہ جو قانون پابند کرتا ہے وہ آزادی سے ٹکراتا ہے یا آزادی کے موافق ہے؟ اسے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، لیکن یہ ٹاپک آزادی ہمارا پورا ہو جائے، کیونکہ ہم نے اس میں بنیادی طور پہ 4 پوائنٹ پڑھنے تھے: انسان، آزادی، عبودیت اور قانون۔ انسان کو بہت تفصیل سے نہیں پڑھ سکتے، انسان کی حقیقت جاننی ہے تو وہ جو ہمارے عرفانی دروس چل رہے ہیں اس کی طرف رجوع کریں، اس میں وہ بہترین طریقے سے ہمارے علماء نے آیات روایات کے تناظر میں حقیقت انسان کو بیان کیا۔ ادھر بھی اسے تفصیل سے زیادہ ذکر نہیں کیا گیا، ضمنی طور پہ ذکر کیا گیا۔ آزادی کو قدر تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ عقیدے میں آزادی کی، اس کے اوپر ہمارا گزشتہ درس کا اختتام ہوا تھا۔ دین اسلام چاہتا ہے کہ خاص نوعیت کے افکار کو انسان حاصل کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ جو خاص نوعیت کے افکار ہیں جنہیں آپ توحیدی افکار کہہ سکتے ہیں، جو حقیقت اور واقعیت کے مطابق ہیں، یعنی دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان خیالی زندگی بسر نہ کرے، حقیقت کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اگر بالفرض ایک چیز ساکن ہے تو کہے یہ ساکن ہے، اگر ایک چیز متحرک ہے کہے کہ یہ موومنٹ کر رہی ہے، متحرک ہے، اگر ایک چیز کا رنگ فلاں ہے تو کہے کہ اعتراف کرے کہ فلاں ہے۔ حقیقت میں زندگی بسر کرے، خیالوں میں زندگی بسر، کاذب زندگی، جھوٹی زندگی بسر نہ کرے۔ اس لیے دین اسلام اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ وہ نظریہ اور وہ رائے اور موقف اختیار کرو جو حقیقت کے عین مطابق ہے، جو حقیقت کے مطابق نہیں ہے اس رائے کو مت اختیار کرو۔ یہاں پہ
کہا جائے گا کہ آزادی کہاں پہ؟ یہاں پہ تو دین اسلام پابند کر رہا ہے کہ اسی نظریے کو اختیار کرو، کیونکہ حقیقت کے عین مطابق اگر آپ دیکھیں تو اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے، اور وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ وہ جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اس میں بھی اس کو کس طریقے سے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ قرآن کریم کی معنی کے اعتبار سے، توحید کے معارف پر معنی کے اعتبار سے، سورہ توحید سے عمیق ترین کوئی سورہ نہیں ہے، اور سورہ توحید سے عمیق ترین کسی بھی معصوم کا کلام نہیں ہے۔ سورہ توحید سب سے عمیق ترین مضمون ہے، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا، حتیٰ کہ ہوا کو ایک اسم قرار دیا ہے آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہاں پہ ہویت ایک اسم ہے، جیسے اللہ ایک اسم ہے، صمد ایک اسم ہے، رحمان ایک اسم ہے، ہویت ہوا ایک اسم ہے۔ پھر دلیلیں ہیں اس کی، کیونکہ یہ منادہ واقع ہوا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں، اور منادہ ضمیر کبھی بھی واقع نہیں ہوتی، عربی کا ایک دستور اور قانون ہے۔ ہویت مقام ہویت ہے، یہ ایک نوعیت کا یکتائی اور وحدت کو ذکر کرتا ہے، وحدانیت الہی کو۔ پھر مقام الوہیت ہے، یہ بھی وحدانیت کو ذکر کرتا ہے۔ پھر مقام احدیت ہے، یہ بھی مقام وحدت کو ذکر کرتا ہے، اور تینوں مقام وحدت یا وحدانیت میں فرق ہے۔ پھر اللہ الصمد، یہ ایک اور اللہ کی صفت کو ذکر کرتا ہے، صمدیت کو بیان کرتا ہے۔ پھر صفات سلبی آ جاتی ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کل کے کل توحید یہی ہے، صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ، ہویت، احدیت، صمدیت، یہ ثبوتی ہو گئے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ ولم یکن لہ کفوا احد توحید افعالی کو ذکر کر رہے ہیں۔ تین قسمیں توحید کی عموماً کی جاتی ہیں، ذاتی، صفاتی، افعالی، تینوں ہی سورہ توحید میں موجود ہیں۔ اب یہ جو قرآن آ کے، دین اسلام آ کے آپ کو تعارف عقائد کا بیان کر رہا ہے، یہ عین حقیقت ہے۔ ذات باری تعالیٰ اس کائنات کے اندر عین حقیقت ہے۔ اب اگر کوئی آ کے اس کا انکار کرتا ہے، اس بات کا انکار کرے، تو وہ حقیقت کا انکار کر رہا ہے۔ بہرحال دین اسلام کا اصل کیا ہے، مدعا دعویٰ کیا ہے، یا اصل دین اسلام کی نصیحت کیا ہے؟ کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی ہستی ہو، ضروری ہے کہ وہ واقعیت اور حقیقت کے مطابق موقف اور رائے اور عقیدے کو اختیار کرے، اور اس کے اثرات ہیں انسانی زندگی پہ، گہرے اثرات ہیں، اس کے نتائج ہیں، افعال میں اس کے نتائج ہیں، انسان کی اپنی زندگی میں اس کے نتائج ہیں۔ نمبر 2، یہ جو بات دین اسلام نے بیان کی، آیا یہ بات جبری بات ہے، یا دین اسلام نے اس کو ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے بیان کیا ہے؟ اس کو رہنمائی کے اعتبار سے بیان کیا ہے۔ اگر کوئی عاقل بالغ جوان ہوتا ہے، مرد ہو یا زن ہو، اس کو کہا جائے گا کہ حقائق کے مطابق اعتقادات، افکار اور موقف اور رائے کو اختیار کرو۔ اب یہ رہنمائی ہے اس کی۔ اگر کوئی کہ نہیں میں نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے، وہ جتنی مدت اللہ نے اس کے لیے رکھی ہے اس وقت تک انکار کر کے دیکھ لے، وہ انکار میں رہے، اس کے بعد اٹھایا جائے گا، لیکن اپنے لیے خود اس نے خمیازہ یہ بھگتا، خود اپنے نقصان اس نے کیا۔ لہذا عقیدے کے اندر رہنمائی دین اسلام کرتا ہے، لیکن مجبور نہیں کرتا۔ اسی اللہ کو کی وحدانیت کو تم فوراً ابھی قبول کرو، نبی کو فوراً قبول کرو، امامت کو فوراً قبول کرو، جبر کے ذریعے سے، مجبوری کے عالم میں۔ بس یہ آپ کے پاس 2 نکات ہو گئے۔ یہ 2 نکات، یہ خلاصہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے جو تحریر کیا آزادی عقیدہ میں، کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین کی قبول کرنے میں، دین کی تعلیمات کو اختیار کرنے میں اکراہ نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ اگر جبر کرنا ہوتا، ہم گزشتہ درس میں بھی آیت پڑھ چکے، اور ذکر ہے، مذکور ہے یہ کتاب میں آیت، کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی شے آیت زمین پہ اتارتا، سب کے گردنیں جھک جاتی۔ یہ تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ تو ابھی اس دنیا کے اندر پوری زمین ایک دفعہ ہل جائے، مثلا 5 کچھ ہل جائے، جو زلزلے آتے ہیں، کیونکہ 7 کے اوپر بلڈنگیں گر جاتی ہیں،
8 پہ تو کچھ بھی نہیں قائم رہتا، لیکن 7 پہ اکثر بلڈنگیں گر جاتی ہیں، کچھ باقی رہ جاتی ہیں۔ 5 کے اوپر عموماً نہیں گرتی۔ 4 آپ کر لیں، 4 کی مقدار کا بھی اگر زلزلہ آ جائے تو سب کو توحید یاد آ جائے گی، وہ اندر سے چیخ چلا کے اللہ کو پکاریں گے۔ لہذا خداوند متعال نے اگر جبراً اعتقادات انسان کو قائل کرنا ہوتا تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے اوپر جبر قرار دے دیتا، جیسے انسان کے علاوہ بقیہ تمام مخلوقات اسی طرح سے ہیں۔ ادھر ہمیں اسلام کی حکمت میں یہ 2 نکات مد نظر رکھنے ہیں۔ پہلا، انسان اللہ تعالیٰ کی ذات، قرآن کریم، دین اسلام، وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان خیالات میں زندگی نہ بسر کرے، غیر حقیقی زندگی مت بسر کرے، یعنی ڈرامائی زندگی وہ ڈرامہ ہی ہے، ادھر حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر اس نے کوئی 10 منزلہ بلڈنگ سے نیچے چھلانگ ماری ہے اور تھوڑے سے تکلیف کے آثار دکھا کے پھر کھڑا ہو گیا، تو اگر آپ چھلانگ ماریں گے تو آپ یہ آثار بھی نہیں دکھائی دیں گے، وہ پہلے ہی دھماکے میں مر جائے گا، وہ ایک ہی دفعہ لگے گا زمین پہ، پھر نہیں اٹھ سکے گا وہ۔ اسی طرح دھماکہ ہوا، ہر چیز تباہ ہو گئی، یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا، وہ ڈرامہ ہی ہے۔ لہذا دین اسلام چاہتا ہے کہ حقیقت میں تم زندگی بسر کرو، تمہارے سوچنے سے، تمہارے خیالی پلاؤ بنانے سے، تمہارے اپنی خود ساختہ تدابیر کرنے سے مسائل حل نہیں ہو جائے۔ مثلا آپ سوچیں کہ اچھا میں یہ کر لوں گا، فلاں میرے لیے یہ کرے گا، فلاں یہ کر لے گا، فلاں اس طرح ہوگا، پھر سارا کام ہو جائے گا۔ اب اس نے زیادہ عقل استعمال بھی نہیں کی، اسے یہ بڑا اچھا پلان لگا، اس نے پہلے کی طرف ہی رجوع کیا تو اسے شدید جواب آیا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ دوسرے کی طرف جا سکے، کیونکہ اس نے تدبر نہیں کیا۔ اس لیے خیالی دنیا میں انسان کبھی بھی قدم نہ رکھے۔ دین اسلام حقیقت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہم اپنی عام زندگی میں، یہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جب ہمارے گھریلو امور میں اور شخصی امور میں فیصلے کی نوبت آتی ہے تو ہم سارے کے سارے اپنے علمی اور عقلی نظریات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، معاشرے کی اتباع کرتے ہیں، معاشرے کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، معاشرے کے مطابق قدم اٹھانا چاہتے ہیں اور چلتے ہیں معاشرے کے مطابق۔ مثلا اگر اس کی آسان مثال، ہم طلبہ ہیں، اگر جامعۃ المصطفیٰ کے مدارس کے اندر ایک کورس پڑھایا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ہمارے آس پاس پاکستانی ہندی طلاب ہیں وہ سارے ہی اکثر بیشتر یہی پڑھ رہے ہیں اور قلیل مقدار ہے جو دوسرے کورسز کو پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پہ وہ کیا کرے گا؟ وہ کس کی اتباع کرے گا؟ وہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، حالانکہ اس کی عقل، اس کا فہم، اس کے جو اندر ایک سمجھ بوجھ ہے، وہ اسے درس دے رہی ہے کہ تم وہ حاصل کرو جس سے یہ بڑی بڑی شخصیات بنی ہیں۔ تم وہ کیوں حاصل کرتے ہو کہ جس سے ایک شخصیت بھی نہیں نکلی، اور نکلی بھی ہے تو ناقص؟ آخر وہ کیوں نہیں حاصل کرتے کہ جو ایک مدبرانہ طریقے سے انسان کے سامنے روش آتی ہے؟ وہ آپ دیکھیں گے روش چھوڑ دے گا، جبکہ تائید اسی کی کرے گا، لیکن ہمت نہیں کرے گا، اندر قدم نہیں اٹھائے گا۔ یہاں پہ دین اسلام رہنمائی انسان کی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تم آزاد ہو، ٹھیک ہے کہ اکراہ نہیں ہے تمہارے اوپر، لیکن اللہ نے عقل تو تمہیں دی، حقیقت تو تم جانتے ہو، حقیقت کے مطابق قدم اٹھاؤ، نہیں اٹھاؤ گے تو اپنا نقصان کرو گے، کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ وہ نقصان کیا ہوگا؟ کیونکہ عمر گزر ہی جائے گی، وہ جو 8-10 سال گزریں گے اس کے بعد پھر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، اس کے بعد اس کے پاس کوئی ہاتھ میں ایسے نفع بخش چیز نہیں ہوگی، پھر اس کی قیمت نہیں لگے گی۔ لہذا آپ نے اس کی اہمیت کو مد نظر رکھا کہ دین اسلام نے انسان کو درس دیا ہے کہ حقیقت کے مطابق قدم اٹھاؤ، خیال کی طرف نہ جاؤ، لیکن اس انتخاب کے اوپر اکراہ نہیں کیا، جبر نہیں کیا۔ اور جب جبر نہیں کیا تو اکثر لوگ کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ اکثر کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ کہ جو خیالی دنیا ہے، وہ عقل والی دنیا کا انتخاب، وہ ہدایت والی دنیا کا انتخاب نہیں کرتے۔ یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے، اکثرهم لا يعلمون اکثرهم لا يعقلون، وہ بھی یہ بات بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ اسی ضمن میں آخری نقطہ، ہم حقیقت تک کیسے رسائی حاصل کریں؟ حقیقت تک ہم پہنچیں گے کیسے؟ ہمارے پاس حقیقت تک پہنچنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بنیادی طور پہ چند طریقے ہیں۔
جو اگر آپ عمومی طور پہ دیکھیں وہ عقلی طریقہ کار ہے، برہان کا طریقہ، استدلال کا طریقہ، اس میں تھوڑی سی زحمت اور مشقت انسان کو پیش آتی ہے، اس لیے وہ مشکل کا شکار ہوتا ہے۔ دوسرا انسان کے پاس طریقہ کار وہ قرآن کریم نقلی طریقہ کار ہے۔ تیسرا انسان کے پاس طریقہ کار مثلا فطری ایک طریقہ کار ہے۔ مثلا چوتھا طریقہ کار ممکن ہے آپ کہہ سکیں کہ بعض مسائل میں سائنسی طریقہ کار۔ بہرحال مختلف ادلہ ہیں، لیکن ان میں جامع ترین دلیل ہمارے پاس کون سی ہے؟ جامع ترین عقلی دلیل ہے، فطری دلیل ہے۔ عقلی دلیل سب کے لیے، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب ہی اس کے سامنے قانے کنندہ ان کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس آزادی عقیدہ کی بات ختم ہوئی، اور آپ اس کو ایک اجمالی صورت میں گزشتہ درس میں پڑھا، اور اس درس میں آپ نے اس کو قدر تفصیل سے ملاحظہ کیا، دین اسلام کا موقف، کہ دین اسلام رہنمائی ضرور کرتا ہے، لیکن اس رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ دین اسلام بالخصوص جبر نہیں کرتا، اکراہ نہیں کرتا، اختیار دیتا ہے، تم جب جو بھی نظریہ اختیار کر لو۔ ادھر اب بہت شبہات ابھرتے ہیں، ان شبہات کے اوپر ہم بہت تفصیل سے ابھی نہیں جائیں گے، کیونکہ شبہات اور جوابات کے لیے ایک الگ سے سیشن ہونا چاہیے، الگ سے ہمارا ایک سلسلہ گفتگو ہونا چاہیے۔ لیکن شبہ بڑا خوبصورت ابھرتا ہے۔ اگر یہی بات تھی تو زندیقوں کو، جو زندیق ہیں، ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں اپنے اس دور میں، جو ائمہ علیہ السلام کے دور، انہیں قتل کیوں کیا گیا؟ مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ پھر یہ جنگیں کیوں کی؟ ابو سفیان، معاویہ ابن سفیان اور یہ سارے کے سارے کب ایمان لائے؟ جب گردن کے اوپر تلوار پہنچ گئی تو انہوں نے اختیار سے فوراً پڑھ لیا۔ طلقاء جو دین اسلام میں شیعہ سنی دونوں میں یہ تذکرہ ہے طلقاء کا، مؤلفۃ القلوب، انہیں جب سہولیات دی گئی دل نرم پڑ گئے دین اسلام کے لیے۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ دین اسلام کی یہ روش آیا جبری روش نہیں ہے کہ مکہ کے اوپر حملہ کیا اور جو جتنے مشرکین تھے اب ان کے پاس چارہ ہی نہیں تھا، یا اسلام قبول کریں یا قتل ہو جائیں۔ تو بعض تو تھے کہ جنہوں نے قتل ہونا پسند کیا، قتل ہوئے، فرار کیا، پکڑے گئے تب بھی اسلام قبول نہیں کیا، اڑا دیا، اس کی گردن اڑا دی۔ مثلا معروف مثال آپ کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام کا بہنوئی ہے، ان کی جو بہن تھیں، فاختہ نام تھا یا ام ہانی، غالباً فاختہ ہے، ام ہانی ان کے لقب ہے یا نہیں، بہرحال وہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئیں، ظاہری کتابوں کے مطابق ممکن ہے پہلے مسلمان ہوئی ہوں، لیکن ان کا جو شوہر تھا حبیرہ وہ بھاگ گیا، پھر پکڑا گیا تب بھی اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ قتل کیا گیا وہ۔ البتہ بچے جو ہیں وہ سارے امام علی علیہ السلام کے وفادار رہے، اور جنگ جمل صفین میں بڑے انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے، امام کی حفاظت و دفاع کرنے والوں میں آگے رہنے والوں میں تھے۔ لیکن دیکھیں حبیرہ کا کیا حال ہوا۔ اب ادھر اسلام کا کیا ہے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آزادی ہے، اگر آزادی ہے تو مرتد کو قتل کی سزا کیوں؟ اگر آزادی ہے تو زندیق اس کو کیوں سزا قتل کی جاتی ہے؟ اگر آزادی ہے تو مکہ کے اوپر کیوں حملہ کیا گیا؟ یہاں پہ اپنے بھی ادھر آغا جوادی عاملی نے تحریر کیا ہے کہ بعض جو ہیں اپنے افراد بھی نادانی کی وجہ سے اس طرح کے شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جہاد کا حکم، کہ جیسے ابھی ایک ہمارے سامنے اور زندہ مثال ہند میں کہ ارتداد کا شکار ہونے والی شخصیت وسیم رضوی کے نام بھی اس نے اپنا مسلمانوں جیسا رکھا، اور انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی حقانیت اور اسلام کے واضح احکام کا، جہاد کے اوپر اس نے شور مچایا۔ اب جہاد کا حکم کیا ہے؟ بعض شبہات، کیونکہ شبہات کا اصل میں وہ شکار ہوا، یا ممکن ہے اموال کا ان کا شکار ہوا ہو، کیونکہ اندر سے دل تو توحید کے معترف سارے نہیں ہوتے۔ بہرحال اس کا جواب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی انہوں نے ذکر کیا۔ پہلے اس کو ذکر کیا کہ کیا ہے شبہ۔ شبہ ہمارے پاس ایک تو یہ ہے سزا ارتداد کی، دوسرا ہمارے پاس ہے کہ جہاد کے نام سے، شریعت کے نام سے بھی اس طرح کے اعتراضات ہیں، لیکن وہ قانون سازی کے ضمن میں آ رہے ہیں۔ ابھی آگے مثلا زانی کی سزا قتل کیوں؟ مثلا اگر شادی شدہ شخص ہے اور وہ زنا کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ کیوں قتل کیا جائے اسے؟ اس کے بڑا شور بچاتے، کیوں خاتون حجاب کرے؟
حجاب کا درس کس نے دیا؟ کیوں خاتون جو ہے وہ گھر سے نکلنے کے معاملے میں مرد کے ماتحت رہے؟ کیوں مرد کے اوپر نان نفقہ واجب ہے؟ خاتون خود باہر نکلے کائے کمائے، مرد نے اس کا کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ یہ وہ ہے شبہات۔ طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں؟ خاتون کے پاس بھی ہونا چاہیے طلاق کا حق۔ یہ اس طرح کے مختلف ہمارے پاس شبہات ابھرتے ہیں، اس کو شریعت سے یہ مربوط ہے۔ لیکن ابھی ہم جو شبہات پیش آ رہے ہیں یہ عقیدے سے مربوط ہے۔ کیسے عقیدے سے مربوط ہے؟ کیونکہ یہ سزائیں عقیدے کی بنیاد پہ دی جا رہی ہیں۔ وہ عقیدے کی بنیاد پہ مرتد ہوا اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ عقیدے کی بنیاد پہ زندیق کو قتل کیا گیا۔ عقیدے کی بنیاد پہ اس کے اوپر حملہ کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عقیدہ توحید کی بنیاد پہ یا نبوت کی بنیاد پہ۔ اس کو جہاد مکتب اہل بیت علیہ السلام میں دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک ہے جہاد ابتدائی اور ایک ہے جہاد دفاعی۔ اگر جہاد ابتدائی کو دیکھیں تو اس سے مراد یہ کہ ابتدا مسلمانوں سے ہو رہی ہے۔ جہاد کی ابتدا کیا ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی جانب سے ہو رہی ہے، یعنی اگلی ریاستیں یا اگلے علاقے وہ پرامن بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں نے ان کے اوپر آ کے حملہ کیا ہے، اور حملہ کرنے کی وجہ بھی کیا ہے۔ وہ وجہ عقیدے کے اختلافات اور اس کی بنیاد پہ پیش آنے والے کئی قسم کے ناگوار حوادث ہیں۔ بہرحال جہاد ابتدائی کسے کہتے ہیں؟ مسلمانوں نے جہاد کی ابتدا مسلمانوں نے کی ہے۔ مثلا ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرے تو جس نے حملہ کیا ہے یہ ہم اسے کہیں گے ابتدا اس نے کی ہے۔ تو اسی سے مسلمان اگر ابتدا کریں حملے کے اعتبار سے یہ ہے جہاد ابتدائی۔ ایک ہے جہاد دفاعی، ہم نے ابتدا نہیں کی، ابتدا مد مقابل دشمن نے کی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے فقط اور فقط دفاع کیا ہے۔ درست ہے، ہم نے دفاع کیا ہے۔ دفاعی جنگ میں آیا یہ سوال اعتراضات پیدا ہوتے ہیں؟ دفاعی جنگ میں اعتراضات کسی قسم کے پیدا نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں پہ تو ہم نے مجبور کسی کو نہیں کیا، دوسرے نے آ کے ہم کو مجبور کیا۔ اس لیے دفاعی جنگیں مثلا دین اسلام کی اکثر بیشتر جنگیں دفاعی ہیں یا ابتدائی ہیں؟ دین اسلام کی اکثر بیشتر جنگیں کیا ہیں؟ دفاعی ہیں۔ مثلا جنگ بدر کہاں پہ ہوئی؟ مدینہ سے 80 کلومیٹر آگے، مکہ میں نہیں ہوئی۔ جنگ احد کہاں پہ ہوئی؟ مدینہ سے باہر پہاڑ کوہ احد کے اوپر۔ جنگ خندق کہاں پہ ہوئی؟ خود مدینہ کے اندر۔ یہ تو دفاعی جنگیں ہوئی ساری۔ لیکن جنگ خیبر کہاں ہوئی؟ مدینہ سے کئی کلومیٹر دور، 150 200 یا 100 کلومیٹر دور۔ یہ جنگ ابتدائی جنگ ہوئی۔ اچھا، اسی طریقے سے فتح مکہ 400 450 کلومیٹر دور مدینہ سے، ابتدائی جنگ ہوئی۔ بعض قبیلوں کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجے، ابتدائی جنگ ہوئی۔ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے علاوہ اگر کوئی جنگ ہو یا ان کے احکام کے مطابق جنگ ہو تو وہ جہاد کہلاتا ہے، وإلا جہاد نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر دے یہ جہاد نہیں ہے۔ ہاں، جو دفاع کرے وہ جہاد کہلائے گا، دفاعی پوزیشن والا جہاد کہلاتا ہے۔ اس لیے مکتب تشیع میں اکثر فقہا کا یہ نظریہ ہے کہ جہاد ابتدائی امام معصوم کے ساتھ، معصوم ہستی کے ساتھ مختص ہے۔ کوئی بھی نہیں یہ حکم دے سکتا کہ وہ کرے دوسرے ملک یا دوسرے علاقے کے اوپر حملہ۔ اس لیے دفاع کس کے اوپر ہے؟ دفاعی ابتدائی حکم مختص ہے امام معصوم کے ساتھ۔ البتہ بعض کہتے ہیں کہ امام معصوم مجبوری کے عالم میں اور جو فضا بنتی ہے ولی امر مسلمین جو باشرائط ہوتا ہے وہ بھی دے سکتے، جیسے رہبر معظم نے یہ اپنے استفتاءات میں درج بھی کیا ہے۔ فقہا میں اختلاف ہے، لیکن اکثر فقہا کی کیا نظر ہے کہ جہاد ابتدائی کس کے ساتھ مختص ہے؟ امام معصوم کے۔ لیکن بعض فقہا مبانی اور دلیل شرعی دلیل کے تحت قائل ہیں کہ نہیں، امام معصوم کے ساتھ ساتھ ولی امر کو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ آج ہم جہاد دفاعی کی طرف۔ اس جگہ پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں، انہوں نے تحلیل بڑے خوبصورت طریقے سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کے لیے انسان کے اندر فطرت کے عنوان سے عنصر رکھ دیا ہے۔ یہ کافر، مشرک، مسلم، غیر مسلم سب میں موجود ہے۔ اس لیے اس کے اندر فطرت کے نام سے ایک ایسی چیز ہے جو جذب کرتی ہے حق بات کو۔
اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے کسی بھی شخص کے سامنے حق بات بیان کی تو اندر سے اس کے جذب کرنے والی کوئی شے ہے ہی نہیں. یعنی اس بات کے اوپر ذرا توجہ کریں. جب بھی کسی بشر کے سامنے حق بات بیان کی جائے گی، عقل کے علاوہ، عقل نہیں، عقل کے علاوہ فطرت اس کے اندر ہے جو اس بات کو قبول کرے گی، اسے کیا کرے گی؟ جذب کرے گی. اس لیے کسی بھی شخصیت کے سامنے، چاہے وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو، نمرود ہی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے حق بات بیان کرنا بے فائدہ نہیں ہے. اس کے سامنے حق بات بیان کی جائے. فطرت سب کے اندر موجود ہے. ہاں کسی نے فطرت کو گناہوں کی وجہ سے دبا دیا، ظلمتوں کے اور غفلتوں کے پردوں میں چڑھایا. یہاں پہ جب یہ بات آ گئی تو اس کا یہ مطلب ہوا، علامہ طباطبائی نے پہلی تمہید یہ باندھی کہ دین اسلام کا یہ حکم دینا کہ وحدانیت الہی کو قائم کرو، توحید کا پرچم بلند کرو، یہ بدون نظام نہیں ہے، یہ بدون اساس نہیں ہے. اس کی اساس ہر بشر کے اندر جدا طور پہ اللہ نے رکھ دی کہ وہ قبول کرے. نمبر 2، جن سے جہاد ابتدائی ہوا ہے، آپ طول بشر میں جا کے دیکھیں، وہاں پہ جہاد ابتدائی ہوا ہے جہاں پہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار کی بات کی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 کے قریب جنگیں ہیں، جن جنگوں میں خود حصہ لیا غزوہ کہلاتا ہے، جن میں حصہ نہیں لیا اور لشکر بھیجے فقط سریہ کہلاتا ہے. صحیح ہے؟ سریہ اردو میں لفظ بھی رائج ہے، اس لیے یہ سریتن یاد ہو جانا چاہیے کلمہ، ایسی چیز نہیں ہے نہ یاد ہو. تو جن میں خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ لشکر بھیجے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سریتن. اچھا، اب ان دونوں جنگوں کو ملا دیں تو کل تعداد کتنی ہوگی؟ 70 کے قریب ہے. آپ مبالغہ کر لیں، 100 کے قریب ہے، بالفرض کہہ دیں 100 کے قریب. سب جنگوں میں ایک مشترک نقطہ ہے. وہ مشترک نقطہ یہ ہے کہ اکثر بیشتر جنگیں دفاعی ہیں. اکثر بیشتر جنگیں کیا ہیں؟ دفاعی. خود انہوں نے نہیں، انہوں نے تبلیغات کی اور انہوں نے مد مقابل کفار مشرکین یا اہل کتاب انہوں نے حملے کیے. نمبر 2، جہاں پر بھی جنگ ابتدائی ہے وہاں پہ فتنے کے خاتمے کے لیے ہے. یعنی ان جگہوں سے پہلے فتنہ برپا ہوا اور اتنے شدید مسلسل فتنے برپا ہوئے کہ اس جگہ کا فتنے کو ختم کرنے کے لیے حملہ کرنا ضروری ہو گیا. فتنے کو ختم کرنے کے لیے کیا ہو گیا؟ حملہ کرنا ضروری ہو گیا. مثلا مکہ سے آپ مجھے بتائیں کتنی جنگوں کے سلسلے شروع ہوئے؟ مسلمانوں کو ہجرت میں مجبور کس نے کیا؟ مشرکین مکہ نے. جنگ بدر ان کے اوپر کس نے حمل کی؟ کس نے آ کے مسلط کر دی؟ مشرکین مکہ نے. جنگ احد کن کے ساتھ ہوئی؟ یہی مشرکین مکہ 450 کلومیٹر طے کر کے پھر آئے مدینے کے اطراف میں. اور احد، آج کل تو احد تقریباً مدینہ کے اندر آ گیا ہے، تو مدینے کے اندر آ گئے وہ ایک قسم کے. خندق کہاں پہ ہوئی؟ پھر 450 کلومیٹر طے کر کے پھر یہ مشرکین مکہ پہنچے، انہی کے ساتھ دوبارہ ہوئی. اب مجھے بتائیں کہ یہ جس مرکز سے بار بار جنگ اتنی خطرناک اور اتنی سخت اور قوت کے ساتھ مسلمانوں پہ جو حملے ہو رہے ہیں، یہ مرکز کو تباہ نہیں کرنا چاہیے؟ عقل کہتی ہے کہ جا کے اس مرکز کو تباہ کرو. ادھر اب جب فتح مکہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حقیقت میں اس فتنے کو ختم کرنے تشریف لے گئے. اس لیے وہ جنگ ابتدائی کیا تھی؟ در حقیقت یہ جنگ ابتدائی جنگ دفاعی ہے حقیقت، اگر اس کے باطن میں جھانک کے دیکھیں. حتیٰ بعض ہمارے آج کے فقہا وہ تو اس تقسیم کے ہی نہیں قائل، بعض البتہ نادر ہیں، وہ اس تقسیم کے قائل نہیں، وہ کہتے ہوتی جنگ دفاعی ہے، وہ اسی تجزیہ تحلیل کی بنیاد پہ. بہرحال جنگ ابتدا کی، لیکن کیا مقصد تھا؟ فتنہ ختم ہو جائے. اسی طریقے سے خیبر میں جو یہودیوں نے سازشیں کی، جنگ بدر ہوئی، سازش موجود ہے. جنگ احد ہوئی، سازش موجود ہے. جنگ خندق میں تو انتہا انہوں نے کر دی. جنگ خندق کو احزاب بھی کہتے ہیں، حزب سے احزاب. غیر مسلم جتنے بھی گروہ تھے جو سرزمین جزیرہ عرب میں بستے تھے، ان سب گروہوں کو مشرکین نے ملا دیا. یعنی جیسے ابھی آپ یورپی یونین کہہ لیں، ایک یورپی یونین بنا کے احزاب کی صورت میں لے آئے. یہ 2006 کی جنگ جو حزب اللہ کے اوپر انہوں نے مسلط کی، وہ بھی یہی تھی. اس لیے آغا رہبر نے اس جنگ کا نام جنگ احزاب رکھا، اور بڑی ایک مایوس کن صورتحال پیدا ہو چکی تھی
کیونکہ برے طریقے سے لبنان کی انہوں نے عمارتی حصوں کو نقصان پہنچایا اور بڑے پیمانے پہ ملک تباہ و برباد کر دیا. بہت سارے عوام الناس شہید ہوئے. سے ایک بلڈنگ میں 4000 افراد نے پناہ لی ہوئی ہے. یعنی یہ چھوٹے بچے، بوڑھے، جوان، یہ جو عوام الناس ہیں وہ کئی علاقوں سے ہجرت کر کے ایک بلڈنگ میں رہ رہے ہیں. اور سب کو پتہ ہے، UN کو بھی پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے، اور سارے کے سارے دکھا رہے ہیں. اور اسرائیل نے اس کے اوپر بم مار کے زمین بوس کر دیا. وہ سارے شہید ہو گئے، کوئی بھی ان میں سے نہیں بچا. اب اس کا پریشر کس کے اوپر آ رہا ہے؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ حزب اللہ پہ، وہ حزب اللہ پہ پریشر ڈالنا چاہ رہے تھے. تو اگر رہبر سے مشاورت انہوں نے کی، اپنے خصوصی نمائندہ ادھر بھیجا سخت ترین جنگ کی حالت میں، کیونکہ انہوں نے ابتدا میں آنے دیا اپنے ملک کے اندر. فوراً جب گھسے تو مقاومت شروع نہیں کی. بعض جو اطراف کے گاؤں تھے ان گاؤں کو خالی کرایا حزب اللہ نے، اور ان گاؤں میں انہیں آنے دیا. جب وہ آ گئے تو پھر انہیں گھیر کے انہوں نے نشانہ بنایا تھا. لیکن وہ جو ہوائی حملے کر رہے تھے اس سے تو پورا ملک تباہ و برباد ہو رہا تھا، اور بڑی تعداد میں عوام الناس شہید ہو رہی تھی. حزب اللہ کے جوان تو نہیں شہید ہو رہے. تو بہت شدید پریشر تھا. تو رہبر معظم نے اس وقت کہا کہ یہ جنگ احزاب ہے اور فتح آپ ہی کی ہوگی. اور اس وقت دعا جوش نے صغیر پڑھنے کا خصوصی حکم دیا. اور آغا حسن نصر اللہ کہتے ہیں جب یہ پیغام ہم تک پہنچا تو مجھے یقین، اپنی زکات کہ میں ذاتی اپنا بتاتا ہوں، مجھے یقین ہو گیا کہ ہم فتح یاب ہوں گے. اتنا وہ رہبر کے اوپر اعتقاد کرتے ہیں. اور ہے بھی یہ جملہ معروف کہ حزب اللہ کے یا آغا حسن نصر اللہ کا یا کسی اور اسی طرح بڑی شخصیت کا کہ ہم ایرانیوں سے زیادہ رہبر کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں. تو بہرحال جنگ احزاب وہ سارے کے سارے گروہوں کو پکڑ کے لے آئے. یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مشرکین ہیں یا دیگر ہیں. اب یہ پھر ملوث ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور اس میں یہودیوں کے سب سے بڑے مرکز تھا خیبر. کئی قلعے تھے، ایک قلعہ نہیں تھا. انہوں نے گاؤں آباد کیے ہوئے تھے اور پھر گاؤں کے اندر، گاؤں کے آس پاس وہ قلعے بناتے تھے حفاظت کے لیے. ان میں سب سے قوت والا قلعہ تھا خیبر. وہ گر گیا تو سب گر گئے، اور وہ ناقابل تسخیر شمار ہوتا تھا اس وقت کے مطابق، ناقابل تسخیر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے فوراً بعد اس کا رخ کیا. اب یہ ہے ظاہری طور پہ جنگ ابتدائی، لیکن اس جگہ پہ اگر اس مرکز فتنہ کو ختم نہ کریں تو مسلمان جی سکیں گے؟ نہیں جی سکیں گے. اس لیے اس مرکز کو جو ختم کیا اس کی علت اور سبب کیا تھا؟ فتنے کا خاتمہ. اس بنیاد پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ سب جنگیں لے آئیں. آپ کو سب جنگوں میں یہ نقطہ مشترک ملے گا کیونکہ قرآن کا یہ حکم ہے. قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 39 دیکھیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. اس وقت تک ان سے جنگ کرو اور قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اس لیے دین اسلام نے واضح طور پہ کہا کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. سورہ کہف آیت نمبر 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے تم میں سے جو چاہتا ایمان لے آئے، جو چاہتا کافر رہے، ٹھیک ہے، لیکن فتنے برپا نہ کرو. یہ جن زندیقوں کو اڑایا گیا یہ وہ زندیق ہیں کہ جنہوں نے فتنے برپا کیے. وَإِلَّا اگر کسی نے اپنے اندر کفر چھپایا ہوا ہے کسی کو پتہ لگتا. وہ جو مرتد ہے جسے سزا دی گئی وہ پورے معاشرے کے سامنے ارتداد کو سامنے لے آیا اور دین اسلام اور توحید کی حقانیت کا انکار کر کے اسلامی معاشرے کے اندر وہ توحید کی مخالفت کی صورت میں پرچار کر اور نیچے فتنے پھر برپا ہو رہے ہیں. تو ان فتنوں کا علاج اس کے قتل کے علاوہ کہیں چارہ کوئی ہمارے پاس. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ جنگ ابتدائی میں اکراہ نہیں ہے. جنگ ابتدائی در حقیقت وہ فتنوں کا ختم کرنا ہے. بقیہ جنگیں بھی امیر المومنین علیہ السلام کی تو بہت واضح ہیں. جنگ جمل تفصیل سے انشاءاللہ تعالی یہ سیاست امیر المومنین کے موضوع کے تحت آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس میں دیکھیں گے وہ ان کے اوپر مسلط کی گئی. جنگ صفین مسلط کی گئی، جنگ نہروان مسلط کی گئی. امیر المومنین علیہ السلام نے پے در پہ بندے بھیجے سمجھایا جائے، مذاکرات ان سے کیے. پھر آخری دفعہ حجت تمام کی جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، وہ امام کے جو بھی بندہ کیا اسے پورا تیروں میں انہوں نے نہا دیا اور بیچارہ شہید ہو گیا. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ آپ کے پاس اگلا ٹاپک آیا. باقی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں وَإِلَّا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہے، دین اسلام کا طریقہ کار کیا ہے. عقیدے میں آزادی ہے، لیکن عقیدے میں آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی رہنمائی نہ کریں،
ان کی فطرت کو نہ جگائیں۔ اس لیے نہج البلاغہ کا یہ معروف جملہ جو خطبہ نمبر 1 میں آیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے اہداف کیا ذکر کیے، وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، وہ جو دفن شدہ عقلیں اندر موجود ہیں ان کو ابھارنے کے لیے اللہ نے بندے بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام نے زور زبردستی کر کے سب کو مومن بنایا۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں آپ دیکھ لیں، یہ جو جھٹلایا گیا انبیاء علیہ السلام کو، تو انبیاء علیہ السلام ایک انگلی کے اشارے سے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہی ختم کر دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا، موسیٰ کلیم اللہ کو چھوڑنا پڑا مصر، یونس علیہ السلام کو علاقے سے انہوں نے باہر نکال دیا۔ آپ دیکھیں سب انبیاء علیہ السلام، اگر اکراہ ہوتا تو انبیاء علیہ السلام حاکم ہوتے ادھر یا نہ ہوتے؟ بس ہمیں یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ آزادی، عقیدے میں آزادی ہے، بے شرطے کہ دین اسلام کی روش کیا ہے۔ پھر روش ہے کہ وہ آ کے یہ نہیں کہے گا چونکہ میں کہہ رہا ہوں قبول کرو، یہ نہیں۔ اسی لیے یہ جو آج کے دور میں فتنے طالبان اور داعشیوں کے اٹھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یہ ایک بندہ پکڑا گیا کیونکہ بہت سارے سنی بھی اسی طریقے سے آتے ہیں، تو آج کل بارڈر کے اوپر بلوچستان کا جو بارڈر ہے اس پہ ایجنسیوں نے بہت سختی کی ہوئی ہے، تو وہاں پہ دوستان بتا رہے تھے کہ ایک بندے کو بٹھایا، وہ شکل سے ہی سنی لگ رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا تم کیوں جا رہے ہو؟ یہ تو جاتے ہیں یا طالب علم ہے یا زیارت کرنے جاتے ہیں یا تاجر ہیں، 3 میں سے ایک ہے۔ اگر تاجر ہو تو حلیے سے پتہ لگ رہا تھا بیچارے کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، تو تجارت کے لیے پیسے کہاں سے ہوں گے؟ تو اس نے کہا نہیں میں شیعہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا شیعہ، ذرا کلمہ سناؤ۔ اس نے کلمہ تو نہیں آتا۔ کہتے میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتے اچھا زیارت کس کی کرنی ہے؟ کہتے نہیں پتہ کس کی زیارت کرنی ہے۔ تو انہوں نے بہرحال اس کو پھر پکڑ کے گھیر لیا۔ تو عموماً یہ اسی طرح خود کے حملے آور جو پکڑے گئے پاکستان کے اندر، ان سے کہا کہ تم کلمہ سناؤ، بے شک آدھا ہی سنا دو، وہ آدھا بھی نہیں آتا تھا اسے۔ پیچھے انہوں نے بھاری پیسے دیے ہوئے ہیں، اس کا ایک ذہن بنایا ہوا ہے، وہ جا کے کام کر رہا ہے، ان کو حور و قصور کے بڑے خواب دکھائے اس دنیا میں، یہ اتنا پیسہ تمہارے گھر کو، اور تم جیسے ہی مرو گے درد تو ہوتی نہیں ہے۔ جب آپ نے بم پھاڑ لینا درد تو ہوتی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں گیا کہاں، لیکن جب تم جاؤ گے تو پھر ساری کی ساری خواتین بھی مل جائیں گی، پیسہ بھی ملے گا۔ ایسی تصویر کشی کرتے ہیں کہ بندے کو کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہاں پہ حملہ کرنا ہے یہ بتاؤ۔ وہ یہ داعشیوں میں سے بعض پکڑے اور پھر دنیا میں ان کی تصویریں بھی شائع ہوئیں کہ وہ مرے ہوئی جب لاشیں انہوں نے اٹھائیں، تو کیونکہ بم جب پھٹتا ہے تو یہ جسم کے لباس سب سے پہلے اترتا ہے، تو ادھر برہنہ خواتین کی انہوں نے ٹیٹو تصویریں بنائی ہوئی تھیں، وہ ان کی حوریں ہیں جو انہیں ملنی ہیں۔ تو یہ جو تصویر کشی کرنا ہے انبیاء علیہ السلام کی یہ روش نہیں ہے، جھوٹ، جبر، مجبوراً پکڑ کے لیا، یہ روش نہیں ہے دین اسلام کی۔ انبیاء کی روش کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے جو بلاغہ میں فرما رہے ہیں وہ کیا ہے کہ لِيُثِيرُوا لَهُمْ وَيُثِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، ان سب کے اندر عقل و فطرت موجود ہے۔ انبیاء اپنی باتوں سے اس فطرت کو جگاتے ہیں، ہم نے بھی جا کے فطرت کو جگا کے، یہ طریقے تشیع ہے، تشیع کی تبلیغ کا طریقہ کار فطرت کو جگا کے مائل کرنا ہے۔ یا جو قرآن کریم نے، ابھی آپ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 29 پڑھی جس میں ارشاد باری تعالیٰ تھا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہتا ایمان لے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہتا ٹھیک ہے کر لے کفر، خود اس کے نتیجے بھگتے گا۔ لہذا آزاد اسلام نے رکھا، یہ آزادی عقیدہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے فرعون کی طرف، سورہ دخان آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، تو آ کے کہا کہ ان ادو الی عباد اللہ، اللہ کے ان بندوں کو تم میرے حوالے کر دو، مجھے ادا کر دو، میرے حوالے کر دو۔ انی لکم رسول امین، میں امانت دار رسول ہوں، میں تمہاری طرح ان لوگوں کو جکڑوں گا نہیں، میں اس طرح کے زندانوں اور بیڑیوں میں پکڑ کے انہیں نہیں بٹھاؤں گا۔ انی لکم رسول امین، امین رسول ہوں، امانت دار رسول ہوں۔ یہاں سے ہمارے لیے کیا ثابت ہوا؟ عقیدے میں آزادی ہے، فتنے کی اجازت نہیں ہے۔
عقیدے میں فلیؤمن فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اور طریقہ کیا ہے؟ اکراہ نہیں ہے. طریقہ منوانے کا کیا ہے؟ وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ. فطرت اور عقول کو تم اس کے متاثر کرو، خود رغبت اختیار کرے، عقل اس کی چھیڑو، فطرت اس کی چھیڑو، فطرت کو روشن کرو اس کے اندر. اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے قرآن اور تفکر آزادی، کہ ہم نے جو اس جگہ پہ پڑھا ہے اس کو ایک اور طرح سے قرآن نے ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارے پاس عقیدے کے اعتبار سے تھا. اب قرآن کریم کہتا ہے کہ اپنی روح کو بھی آزاد کرو. بس آپ نے دیکھا اب آزادی کتنی قسم کی ہوگی؟ بدن کی آزادی، عقیدے کی آزادی، روح کی آزادی. روح کی آزادی یعنی گناہوں سے آزادی، عقیدہ یعنی فکر کی آزادی. جن قوموں میں فکری آزادی موجود نہیں ہے وہ قومیں ہمیشہ غلام بن کے رہتی ہیں، ان کے اپنے شکل و صورت سے غلامی آشکار ہوتی ہے. ہمارے جو ممالک ہیں عالم اسلام مجموعی طور پہ بالخصوص پاکستان، اس کو ہمارے حکمرانوں نے غلام قوم بنا کے رکھا ہوا ہے. آزادی کی ضرورت ہے عقیدے میں، فکر میں، موقف میں، رائے میں، لیکن اس آزادی سے مراد انحراف نہیں ہے، گمراہی نہیں ہے. آزادی سے مراد یہ ہے کہ اپنے فطری رجحان کی بنیاد پہ دین اسلام کو قبول کرے، اکراہ کی وجہ سے نہیں. مراد یہ ہے کہ عقل کی بنیاد کے اوپر حقیقت توحید کو قبول کرے، نہ کہ تقلید کی وجہ سے نہیں. بہرحال اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے اور اس کے اوپر آج کی ہماری گفتگو اختتام پذیر ہوگی، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم عوام الناس کے بندھے ہوئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہاتھ پاؤں کو آزاد کرانا چاہتا ہے. یہ وہ پہلی لائن ہے جو اس ہیڈنگ کے نیچے آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے. قرآن کریم کیا ہے کہ وہ زنجیروں کو کھولنا چاہتا ہے. کون سی زنجیریں، کون سی بیڑیاں؟ جو ہاتھوں میں لوگوں کے ڈال دی گئی ہیں، جو پیروں میں جکڑ دی گئی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کے لیے نعمات رکھی ہیں، ان نعمات سے اسلام چاہتا ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ استفادہ کرے. اچھا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفکر، عقل، تدبر دیا ہے. تقریباً 300 سے زیادہ آیات ہیں قرآن کریم میں جو عقل، فکر، تدبر سے مربوط ہے. آزادی اندیشے در قالب امر بے تفکر، تعقل، تدبر و مانند آن در پیش از 300 از آیات قرآن کریم مطرح شده است. یہ کتاب کی عبارت آپ کی خدمت میں پڑھی، 300 سے زیادہ آیات ہیں. مثلا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یا یہ کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اولو الالباب کو چاہیے تذکر کریں، تذکر ہے، تدبر ہے، تعقل ہے، یا اس کی مانند. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها. کیوں یہ تدبر، تفکر، تعقل یہ بند ہو جائے آگے زنجیروں میں؟ کیوں یہ قید کر دیا جائے؟ اسلام چاہتا ہے تمہارا تدبر، تفکر آزاد ہو. آزادی اسے نہیں کہتے جو منہ میں آئے بول دے، گالم گلوچ کرے، جیسے فکر بھی فاسد ہو یا غیر فاسد ہو فوراً آشکار کر دے. نہیں، اپنے اندر تم نے قبول کرنا ہے، آزاد ہو، فتنے پھیلا نہیں سکتے. لیکن اس جگہ پہ آپ دیکھیں اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ تدبر، تفکر، تعقل اس کے ہمراہ اسے آزاد کرو. پھر آگے قرآن بیان کرتا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانا یکسبون. زنگ چڑھ گئے ان کے دلوں کے اوپر. کس وجہ سے؟ جو انہوں نے کسب کیا ہے. لوہے پہ زنگ چڑھ جاتا ہے نا، جس طرح دلوں پہ بھی زنگ چڑھ جاتا ہے. یہ ہے غلامی. یہ تو آزادی کا درس تھا نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ تدبر کرو، تفکر کرو، آزاد ہو. یعنی غلامی کہاں پہ؟ آپ کہیں گے ادھر غلامی کی ادھر ہے. آپ کہیں گے یہ غلامی ہے نا، یہ جو زنگ چڑھا ہوا ہے تمہارے دلوں میں. سوچنا چاہو سوچ نہیں سکتے، تدبر کرنا چاہو تدبر نہیں ہوتا. بس ادھر آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس جگہ قرآن آ کے کہتا ہے کہ تم اپنے دلوں کو آزاد کرو زنگ چڑھے میں گناہوں کی وجہ سے.
بدترین فاسق انحرافی نظریات رکھنے کی وجہ سے زنگ چڑھ چکے ہیں. یہ زنگ زنجیر ہے، زندان ہے، اس کو دور کرو، اپنے اوپر سے اٹھاؤ. یا طبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، غور و فکر ہی نہیں کر سکتے. اب یہ جو غور و فکر نہیں کر سکتے کیا مطلب ہے؟ غلام ہو گئے ہیں. طبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. طب کا تعلق کس سے جوڑا ہے؟ تو فقہ سے. فقہ یعنی غور و فکر کرنا. تعبن یعنی وہ جب ایک چیز پوری ہو جائے تو اوپر ڈھکن بند کرنے کے لیے لگاتے ہیں. یہ ڈھکن بند کرنا علامت کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ تمام ہے. جیسے خط ہے نا، آپ نے بند کر دیا تو اوپر یوں مہر لگا دی، یا آپ نے مثلاً ٹیپ لگا دی ہے کسی، اسے کہتے ہیں تاب. یا بوتل ہے، اس کا ڈھکن اوپر بند کر دیا، یا اندر کوئی چیز رکھی اور پھر ڈھکن بن گئی، اسے کہتے ہیں تاب. ان کے دلوں کے اندر کچھ، یعنی تب کا مطلب ہے نہ اندر سے باہر کچھ آئے گا، نہ باہر سے کوئی اندر جائے گا. اب آپ آیات سنائیں، روایات سنائیں، ان کو عبرتناک ہولناک حوادث دکھائیں، اور اندر کچھ بھی نہیں جانے والا. یہ کہتے ہیں تب. یہ تب کا کیا مطلب ہے؟ غلام اندر ہے، زندان میں بند ہے، اس لیے اس تک کچھ نہیں پہنچ رہا، اس لیے سوچ نہیں سکتا. آزاد کرائیں. اس لیے قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، لیکن تم اپنے آپ کو آزاد کرو. اس لیے قرآن کریم نے پھر مختلف ذکر کیے ہیں. اور مشرکین بھی اسی طریقے سے تھے. وہ در حقیقت اپنی جہالتوں کے زندانوں میں بند تھے. کفار جو تھے وہ گناہوں کے زندانوں میں بند تھے، انحرافی نظریات کے زندانوں میں بند تھے. اس لیے وہ آتے اور اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے کہ وقال الذین کفروا، قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مبارکہ سبا آیت نمبر 7، کہ جن لوگوں نے کفر کیا کیا کہتے تھے؟ هل ندلکم علی رجل، ہم بتائیں ایک عجیب و غریب بندہ، عجیب و غریب باتیں جو کرتا ہے، تمہیں ابھی ہم دکھاتے ہیں. کیا کہتا ہے؟ ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق، وہ شخص یہ کہتا ہے، یہ خبر ہمیں دیتا ہے جب تم ذرہ ذرہ ہو کے بکھر جاؤ گے مٹی کے اندر، یعنی ہوتا ہے مٹی میں تمہاری ہڈیاں تک گل کے رہ جائیں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے. انکم لفی خلق جدید، پھر تم ایک نئے سرے سے اٹھائے جاؤ گے. یہ تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اب وہ یہ مشرکین کا وہ اندر جکڑے میں آزاد نہیں ہے. اس لیے آزاد نہ ہو تو انسان نہیں سوچ سکتا، اسے توکل پہ یقین نہیں آئے گا. صبر اس کو ایک نعوذ باللہ ڈرامہ ہی لگے گا. وہ کہے گا ساری نصیحتیں کر لو، دیکھو یہ نہ کہنا صبر کرو، یا کہ انشاءاللہ. وہ کہے گا نہیں بھائی انشاءاللہ نہ، مجھے کو ابھی دینا تو دو ورنہ رہنے دو، یا توکل کی ہمیں نہ دلاسے دو. تو وہ اس طرح کے یہ ہے کہ جو فکر نہیں کر سکتے، جکڑے میں ہیں، غلام ہیں اندر سے. اس طرح سے قرآن کریم نے پھر دیگر چیزیں ذکر کی، اور اس کو بقیہ آپ کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ آزادی در عتیق، قرآن نے خانہ کعبہ کا نام کیا رکھا؟ بیت العتیق، غلاموں کو آزاد کرنے والا. عتق کسے کہتے ہیں؟ آزادی کو، ہے نا. اعتق رقبتن مؤمنتن، یہ تو مثال آتی ہے، شیعہ سنی دونوں ہی کتابوں میں بار بار سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں کہ فلاں گناہ کرو تو ایک غلام کو جا کے آزاد کرو. رقبہ گردن کو کہتے ہیں لیکن کنایا ہے غلام سے. بیت العتیق یعنی وہ گھر جو کہ آزاد کراتا ہے. کس سے آزاد کراتا ہے؟ وہ غیر اللہ سے آزاد کراتا ہے، وہ مشرکانہ زندانوں سے آزاد کراتا ہے، وہ گمراہ کن افکار اور نظریات سے آزاد کراتا ہے، وہ دوسروں کی غلامیوں سے نکال کے اللہ کی غلامی میں آ کے آزادی تمہیں عطا کرتا ہے. اس لیے بیت العتیق اس کا نام رکھا لِأَنَّهُ بیت حر عتیق من الناس. یہ بہار میں ایک روایت ہے کہ وجہ بیان کی گئی کیونکہ یہ وہ گھر ہے جو آزاد کراتا ہے اور لوگوں کی گردنوں کو آزاد کر دیتا ہے گناہوں سے، جہنم سے. وَلَمْ يَمْلِكُ أَحَدٌ، اور کوئی پھر اس کا مالک نہیں ہوتا. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، ان لوگوں کو چاہیے بیت عتیق کا وہ کریں طواف. اس لیے وہ طواف کے جو غلامی کے ساتھ استعمار کے پیسے کے اوپر چائنا کے کپڑے پہن کے یا وہ چائنا کا لباس یا احرام پہن کے انسان کرے اور اس کے دل بھی جکڑے میں ہو استعماری نظریات کے اندر، تو بیت عتیق کا کون سا طواف یہ کر رہا ہے انسان؟ وہ تو مشرکانہ نظریات کو اپنی ہماجگاہ اپنے وجود میں بنائے ہوئے ہیں.
لہذا قرآن نے درس دیا کہ بیت عتیق اسے پہلے قرار دو اپنے لیے، وہ کعبہ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے طواف کے لیے رکھا ہے وہ بیت عتیق ہے، جو آزاد کرتا ہے استعماریت سے، جو ظلم و ستم سے، جو الحاد اور شرک و کفر سے، گمراہی سے آزاد کرتا ہے، وہ بیت عتیق ہے۔ لہذا تم پہلے اسے بیت عتیق بناؤ، پھر تم اس کا طواف کرو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس لیے دین اسلام آزاد کرانا چاہتا ہے، اور ادھر کیا پروپیگنڈا بنایا ہوا ہے؟ دین اسلام تو مجبور سارا کرتا ہے، مجبوری میں ہم یہ سارا کچھ انجام دے دیں۔ حتیٰ ایران کے اندر یہ نعرہ بڑا مقبول نعرہ ہے، روشن فکر افراد کے اندر، ہم آزادی چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے حکومت اسلامی نہ ہو، ہمیں ولایت فقیہ قبول نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتے۔ وہ کیا نعرہ لگاتے ہیں؟ ہمیں آزادی چاہیے۔ یقیناً انہیں غلامی چاہیے، اس کے علاوہ آزادی کون سی ہے؟ اس وقت جہاں جہاں امریکہ ہے وہاں پہ اس ملک کا وہ ملک مثل قبرستان بنا ہوا ہے۔ صرف مسلمان ممالک نہیں، غیر مسلم ممالک بھی اسی طرح ہیں۔ آپ افریقہ کی، بر اعظم افریقہ کی ریاستیں دیکھ لیں، صومالیہ کا کیا حال ہے؟ ادھر سونے کے پہاڑوں سے سونا چوری کر کے لے کے جاتے ہیں اور اپنے ملک میں چوری شدہ مال پہن کے ماڈرن بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ فرانس وہاں پہ اور دیگر ممالک جو ہیں وہ استعمار بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی ابھی آپ حالت دیکھیں، کس طریقے سے انہوں نے اس خوبصورت ترین ایک خطہ زمین کا کیسا عبرت کا نمونہ بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ افغانستان کو تو ایک قبرستان بنا دیا، عراق کو تو ایک قبرستان انہوں نے بنا دیا۔ اسی طرح جہاں جہاں پہ یہ ماڈرن روشن فکر آزادی کا نعرہ لگانے والے آتے ہیں، اس جگہ پہ وہ ایک موت کی نیند ریاست کو سلاتے ہیں۔ جنگ عظیم اول کو دیکھیں، پہلی جنگ، دوسری جنگ عظیم، 5 کروڑ بندے ان 2 جنگوں میں مارے گئے ہیں۔ ابھی تک تاریخ میں اتنی بڑے حادثہ رونما نہیں ہوا۔ وہ کس نام پہ یہ جنگیں لڑی گئیں؟ وطنیت اور آزادی کے نام کے اوپر لڑی گئیں۔ دین اسلام ہے کہ جو حقیقی معنی میں آزاد کراتا ہے، کہ بقیہ آپ اس جگہ پہ خود دیکھیں اور کہ کیا اس میں بقیہ معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ آخری ہمارا ٹاپک آزادی اور حیات انسانی ہے، کہ دین اسلام ہر انسان کو یہ 2 حق دیتا ہے، زندگی کا بھی حق ہے اسے اور آزادی کا بھی یہ حق ہے۔ اور یہ گزشتہ ساری گفتگو کا اس ٹاپک کے ذیل میں انہوں نے خلاصہ ذکر کیا ہے، اور جب آزادی کا یہاں پہ ٹاپک ہمارا پورا ہو جاتا ہے، یعنی بس آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ دین اسلام نے کس طرح سے آزادی دی۔ بدن کو آزادی دی، دین اسلام نے فکر کو آزادی دی، دین اسلام نے روح کو انسان کی آزادی دی، اور دین اسلام ان تینوں مرحلوں میں قائل ہے کہ لا اکراہ فی الدین، لیکن فتنے برپا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مرکز فتنہ کو دین اسلام وہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسی کے مد مقابل غلامی ہے، جتنی قسمیں آپ آزادی کی کریں گے اتنی قسمیں کریں گے غلامی ہی، بدن کا غلام ہونا، فکر کا غلام ہونا اور روح کا غلام ہونا۔ اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔